السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کے بہت سے فضائل ہیں، میں نے سوچا آج تھوڑا سا شیئر کر دوں گی۔ اور جو ہے سب دوستوں کو جمعۃ المبارک میری طرف سے۔ تو جی جمعہ کے دن سب سے اول تو آتا ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیم ہے اور بھی بہت سے درود آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا پڑھ لیں۔ اور جناب سورہ کہف کا پڑھنا، سورہ کہف کا حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو سورہ کہف پڑھتا ہے جمعہ کے دن تو اگلے جمعہ تک کے اس کے سب گناہ جو ہیں اللہ رب العزت جو ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نہا دھو کے غسل کر کے پاک صاف ہو کے صاف ستھرے کپڑے پہننا، نئے کپڑے مراد نہیں ہیں، صاف ستھرے پاک کپڑے ہوں وہ پہنے، آپ غسل کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنے نیل وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹنا، اور جو ہے آنکھوں میں سرما لگانا بھی سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے ان سب کاموں کی اور قبولیت کے ساتھ توفیق دے۔ اور غسل جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے جمعہ کے دن، لیکن سنت ہے، اور سنت کو بھی ہم ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ سنت کو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ چلو جی سنت ہی ہے تو کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے میری امت پہ جب فتنہ فساد کا دور ہوگا جیسا کہ آج کل ہے، اس وقت میری ایک سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ 100 شہیدوں کے برابر اس کا اجر ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پانی پی رہے ہیں، ہم سنت کے مطابق پی لیں، جو ہم نے 1 گھونٹ پہ پینا ہے ہم بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کے 3 گھونٹ میں پی لیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم سنت کے مطابق کھا لیں، ہاتھ دھو کے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے صبر شکر کر کے بعد میں الحمدللہ پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے کو جو ہے نعمت عطا کی، کھانا دیا، ہمارا پیٹ بڑا بھر گیا۔ اور ہر نعمت پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں جو ہے اپنے سے بلند کو دیکھیں، یہ بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اور اس سے جو ہے دل میں صبر آتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک دن 2 دن یعنی وہ فاقے سے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں بھی، اتنے فاسٹ دور میں بھی۔ اور اگر اللہ رب العزت ہمیں 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا دے رہا ہے، ایزیلی دے رہا ہے، اس پہ جو ہے ہمیں بہت زیادہ صبر شکر کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو جی پھر اوپر سے اوپر ہی جاتے جائیں گے، کیونکہ جتنا بھی ہم سے کوئی اوپر ہوگا اس سے اوپر بھی کوئی ہوگا۔ تو حدیث شریف میں ہے اوپر والے کو دیکھیں گے تو نعمتوں کی ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا۔ بہرحال اچھا اللہ رب العزت سے زندگی گزارنے کا طریقہ، آخرت اللہ رب العزت سے اچھی مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے دعا بتلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے ان اللہ یحب
ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا تھا کیا میں اچھے کپڑے اور اچھے جوتے نہ پہنوں؟ بالکل پہنے، حسب استطاعت جو ہے، دین منع نہیں کرتا ہمیں۔ اور جو ہے دین دنیا کی بھلائیاں اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اللہ رب العزت مالی جسمانی کسی بھی اعتبار سے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے میرے پاس جوتا نہیں تھا، تو میں تھوڑا سا دل میں جو ہے شکوہ کھنا تھا اللہ رب العزت سے۔ تو جب میں نے جو ہے باہر نکلا ہوں، میں نے دیکھا ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو پھر میرے دل سے شکر الحمدللہ نکلا کہ چلیں اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے، میرے پاس پاؤں تو ہیں نا۔ تو باقی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اپنی اچھی زندگی کی محنت کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جو ہے دین دنیا اچھی کرے، سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اور جو ہے اللہ رب العزت ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے بچوں کی جو یعنی دادی تھیں، شوگر پیشنٹ تھیں، وہ اکثر ان کی زبان سے میں نے سنا ہے کہا کرتی تھیں کہ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہوا بھی ایسے ہی، کیونکہ شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا کچھ نہیں ہوتا، کبھی شوگر لو ہو رہی، ہائی ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ اکثر شوگر والوں کو جو ہے بی پی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہوا ایسے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کسی کا محتاج نہیں کیا، ایک منٹ کے لیے بھی۔ ان کی جو نارمل روٹین تھی دن کی، تو جو ہے وہی یعنی سننے میں آیا ہے، میں اس وقت جو ہے ان کے پاس تو نہیں تھی، میں اپنے میکے میں تھی، تو سننے میں آیا ہے جو نارمل روٹین ہوتی تھی ان کی، صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا، پھر جو ہے ایسے دودھ وغیرہ بوائل کرنا، جو ان کی روٹین تھی، ملنا ملانا باہر، اور جو ہے پھر ایک دم سے عصر کے بعد ان کی طبیعت ایسے خراب ہوئی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے بی پی بھی چیک کیا، شوگر بھی چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا بالکل نارمل ہے، اور انجیکشن بھی لگایا۔ تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب کسی موت کا، کسی نفس کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اور جو ہے یہ بات بھی ہے، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ رات ہماری باہر نہیں گزر سکتی، جو رات ہماری باہر ہے وہ قبر میں نہیں گزر سکتی۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی وہیں کلینک پہ ہی۔ تو اسی لیے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں یعنی ڈر ور وغیرہ بھی موت وغیرہ کا، بس جو جس جگہ پہ موت آنی ہے، جس وقت آنی ہے، یہ اللہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، بچے کا رزق، بچے کی موت۔ میری اپنی ایک بیٹی جو ہے بیفور دا برتھ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا بھی دیا۔ تو بس اللہ رب العزت پہ توکل رکھنا چاہیے ہر حالت میں۔ حالانکہ اس کی بار جو ہے میں نے بہت کیئر بھی کی، بیٹے کی بار میں نے اتنی کیئر بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی جس کو اللہ رب العزت نے زندگی دینی ہو، اپنے بارے میں بھی یہی یعنی سوچ کے، گمان کر کے، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تو میں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نقصان نہیں دے سکتی، ایون کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو تقدیر میں لکھا گیا ہے، وہ نقصان ہی تمہیں ملے گا، ادروائز کوئی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح فرمایا، یہ تلقین تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کو،
اسی طرح فرمایا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، یہ غالباً حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے مروی، کہ فرماتے ہیں اسی طرح نبی کریم نے مجھے فرمایا کہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے، تو کوئی تجھے نفع نہیں دے سکتا، صرف اتنا نفع جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عافیت میں، حفظ و امان میں رکھے۔ تو چلیں ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سامعین دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔